الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ بندہ جب اس دنیا کے اندر آیا تو تھوڑا سا جب سنبھلا، اسکول جانا شروع کر دیا، اپنے ایک ماحول کے اندر اپنے دوستوں سے ملنا شروع کر دیا، بہت سارے باہر کے لوگوں سے بندے کی دوستی ہو گئی۔ اس وقت بندے نے اپنی سوچ یہ بنا لی کہ اگر میں میٹرک پاس کر جاؤں، مڈل پاس کر جاؤں، ایف اے پاس کر جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سارا کچھ حاصل کر لیا، اب اگلی سوچ یہ بن گئی کہ اب میں بی اے، بی ایڈ، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب جب اس سٹیج پہ پہنچا، اس سٹیج سے پہنچنے سے پہلے اس کی سوچ یہ تھی کہ میں میٹرک اور ایف اے وغیرہ کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور جب وہ کامیابی حاصل کر لی، اس کے اندر وہ مرحلہ عبور کر لیا، تو اب سوچ یہ بن گئی کہ اب بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہ سب کچھ کر لیا تو اب سوچ کیا بن گئی کہ اب ایک اچھی نوکری اگر مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، نوکری کی تلاش میں نکل پڑا، ایک اچھی نوکری ملی۔ جب اچھی نوکری مل گئی تو اب ذہن کیا کہہ رہا ہے، اب عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اب ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے جس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی آرام کے ساتھ گزار سکوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، اس بندے نے شادی بھی کر لی، بچے ہوئے، لیکن اب یہ ذہن بن چکا ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے، بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ الغرض بچوں کی تربیت ہوئی، بچوں نے تعلیم حاصل کر لی، بچے جوان ہوئے، اب کیا ذہن بنا ہے کہ ان بچوں کی اب کہیں شادیاں ہو جائیں تو اب کامیاب ہو جاؤں گا۔ بچوں کی شادیاں ہوئیں اور اب بچوں کے بھی بچے ہو گئے، لیکن اب کیا ہوا، اب بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے اور اب سوچ یہ بن چکی ہے کہ یہ جو میری زندگی ہے، اگر اس زندگی کے اندر مجھے کوئی بیماریاں نہیں لگتی اور میں صحت و تندرست رہتا ہوں تو یہ میری کامیابی ہے۔ لیکن چند ہی سال گزرنے کے بعد اب چونکہ بڑھاپا آ چکا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، تو اب بندے نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ چاہا اگر اسے مل بھی گیا، اب ایسی سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اب میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اب بچے اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس صاحب سے اب کوئی آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ بابا آپ کے کیا حال ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بندے کی اپنی سوچ تھی کہ اس نے مختلف مراحل، جو ابھی تک جن مراحل پر وہ نہیں پہنچا تھا، ان کو وہ اپنی کامیابی تصور کر رہا تھا کہ اگر میں اس مرحلے پہنچ جاؤں، میں اس چیز کو اچیو کر لوں، میں اس چیز کو حاصل کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور جو ہی اس چیز کو حاصل کیا تو اسے پتہ چلا کہ میری کامیابی اس چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ میری کامیابی اب میری اگلی منزل ہے۔
اگر میں وہ چیز حاصل کر لیتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن جو ہی اگلی منزل اس نے حاصل کی، اچیو کر لی، تو اب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو بندے کا اپنا وہم، بندے کی اپنی سوچ، بندے کی اپنی عقل ہے جو اس کو بتا رہی ہے، اس کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ تیری کامیابی اس کے اندر ہے۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے اندر 5 وقت نماز فرض ہے، اور 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، اور 5 وقت ایک ندا آتی ہے۔ شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہ کیا ہو کہ مؤذن اذان کے جو کلمات ادا کرتا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، اور ہر ایک اذان کے اندر 2 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اور اس کے بعد 2 دفعہ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دین اسلام نے بتایا کہ اصل کامیابی نماز کے اندر ہے، اصل کامیابی دین کے اندر ہے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ دنیا کی ان چیزوں کے اندر کامیابی ہے؟ جیسے جیسے بندے کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایسے ہی ان چیزوں کی وقت بھی بندے کی زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فرض کریں ایک بندہ بڑھاپے کو پہنچ چکا، اب وہ اپنی بی اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری کو کیا کرے؟ اس کے کس کام کی ہے یہ ڈگری؟ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی، اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اللہ کا دین وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا دین ایک پیغام دے رہا ہے بندے کو 5 وقت، کامیابی تو نماز کے اندر ہے، کامیابی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کے اندر ہے، کامیابی تو اللہ کی اتباع کے اندر ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے اصل کامیابی پھر سمیٹ لی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس اگر ساری زندگی یوں ہی گزار دی اور جب اپنا اختتام بندہ اس دنیا پر دیکھتا ہے تو پھر روتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا، میرے ہاتھ میں آج بھی کچھ نہیں ہے سب کچھ حاصل کر کے بھی۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم نے اللہ اور رسول کو خوش کر لیا تو یقین مانے ہم اس زندگی میں بھی سکھی رہیں گے، کامیاب رہیں گے، ہم قبر کے اندر بھی سکھی رہیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہم حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عقل و فراست عطا فرمائے تاکہ ہم سمجھ کر یہ زندگی گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔